بہت سے لوگوں کی طرح ابن عربی بھی اس سوال کا جواب دیتے ہیں کہ عدم محض وجود کو کیسے قبول کر سکتا ہے۔ ہوں یہ بہت اہم ہے، سب بہت یہ اہم ہے۔ عدم محض جو ہے جی، وہ وجود کو کیسے قبول کر سکتا ہے۔ کیا مسئلے کا حل شیخ اکبر کے ہاں؟ جی شیخ اکبر بے شک، جبکہ ابن عربی کے ہاں عدم محض محال کا نام ہے، محال یعنی ناممکن۔ چنانچہ اس دوئی کے اشکال کو ابن عربی نے عدم اور وجود کے مابین ایک واسطہ مانتے ہیں جس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ عدم سے ملتا ہے اور دوسرا رخ وجود سے ملتا ہے، اور وہ بذات خود دونوں جانب سے ملتا ہے عدم، اور دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اور حمزہ وصل بن کر دونوں کو متحد بھی کرتا ہے۔ کیا خوب! یہی جو حمزہ وصل عدم اور وجود کے مابین ہوتا ہے اسے آیان ثابتہ کہتے ہیں، صحیح۔ جو ہما میں موجود ہیں، جو بذات خود عدم سے ملنے والے رخ کی حیثیت سے معدوم ہیں، لیکن وہ اپنے دوسرے رخ سے موجود ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اسی رخ سے وجود مطلق سے ملتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ابن عربی اس وسطیت کی حالت سے نکل کر ایک دوسری تجلی کے ذریعے حصی وجود کی طرف منتقل ہوتے ہیں جو اس تجلی سے مختلف ہوتی ہے، جس کے ذریعے حالت عدم محض سے وسطی وجود کی طرف منتقل ہوتے ہیں، جہاں سے پے بپے ممکنات کے وجود کی ابتدا ہوتی ہے، جن کی ایجاد ذات باری تعالی کی خالقیت سے وجود پذیر ہوتی ہیں اور زمانہ کی قید سے یا تقدیم و تاخیر کی بندش سے آزاد ہوتی ہیں، کیونکہ زمانہ کا تعلق جسمانی ممکنات سے ہوتا ہے، چنانچہ ان کا تصور واجب الوجود کی ذات کے بغیر ممکن نہیں۔ چنانچہ ان آیان کو جن کا ایک رخ حق تعالیٰ کے وجود کی جانب ہوتا ہے ان کو ثابت کہا جاتا ہے، جنہیں ازل میں معدوم کی صفت سے جانا جاتا تھا، اور یہ وہی مقام ہے جہاں پر حق تعالیٰ کے علاوہ کسی شے کا وجود نہیں تھا، لا شے مع اللہ۔ مگر جب حق تعالیٰ نے اپنے وجود سے ان آیان کو صفت وجود سے نوازا تو وہ آیان ثابتہ اپنی استعدادات اور تقاضوں کے مطابق ظہور پذیر ہوئیں۔ اب یہاں پر یہ عرض کرنا ضروری ہے کہ آیان ثابتہ کے حوالے سے جن امور کی وضاحت کی جا چکی ہے ان امور سے مزید پردہ ہٹانے اور ان کے تصورات کی عقلی دلیل دینے میں عقل انسانی حیران و پریشان ہے۔